تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 74 سے لے کے 79. آیت نمبر 74. And remember when Ibrahim said to his father Azar, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے فادر اپنے والد آزر کو, Do you take idols as gods? تو کیا تم بتوں کو لیتے ہو اپنا معبود بناتے ہو؟ Verily I see you and your people in manifest error. یقیناً میں تو دیکھ رہا ہوں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بہت ہی کھلی گمراہی میں. آیت نمبر 75. Thus did we show Ibrahim the kingdom of the heavens and the earth, that he be one of those who have faith with certainty. اور ایسا ہی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جو کنگڈم ہے ملکوت وہ ہم نے دکھایا آسمان اور زمین کا, تاکہ وہ ان میں سے ہوں, یعنی کہ ان میں سے ایک ہوں جو جن کا ایمان جو ہے وہ بالکل پکے یقین کے ساتھ ہے. آیت نمبر 76. When the night overcame him, he saw a kawkab. اور جب رات جو ہے وہ ان کے اوپر مطلب چھا گئی, کور کر لیا اندھیرا جیسے, تو انہوں نے ستارے کو دیکھا. He said, This is my Lord. اور انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. But when it afala, تو جب وہ ڈھل گیا, he said, I like not those that set. تو انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں وہ جو ڈھل جاتے ہیں. پھر آیت نمبر 77. When he saw the moon rising up, پھر انہوں نے دیکھا چاند کو اگتے ہوئے. He said, This is my Lord. انہوں نے کہا یہ ہے میرا رب. But when it set, لیکن وہ بھی ڈھل گیا. He said, Unless my Lord guides me, I shall surely be among the misguided people. کہ میرا رب جب تک مجھے ہدایت نہیں دے گا تب تک میں نہیں تو یقیناً جو گمراہ مطلب ہے بھٹکے ہوئے لوگ ان میں سے ہوں گا. آیت نمبر 78. When he saw the sun rising up, پھر انہوں نے دیکھا سورج کو اوپر چڑھتا ہوا. He said, This is my Lord, this is greater. یہ میرا رب ہے, ہاں یہ تو بہت بڑا ہے, اکبر. But when it افلت, تو جب وہ بھی ڈوب گیا. He said, Oh my people, اے میری قوم کے لوگوں, I am indeed free from all that you join as partners in worship with Allah. کہ میں بری ہوں اس سے کہ تم جو شرک کرتے ہو کہ اللہ کی بندگی میں جو تم لوگوں دوسرے مطلب جو بھی ہیں ان کو پارٹنر بناتے ہو. آیت نمبر 79. Verily I have turned my face towards him who has created the heavens and the earth hanifan, and I am not of the idolaters. اور پھر انہوں نے کہا میں تو بری ہوں, میں نے تو اپنا چہرہ کر لیا ہے اس کی جانب, یعنی اللہ کی جانب, جس نے تخلیق کی ہے آسمانوں اور زمین کی, اور یعنی کہ حنیفن, یعنی وہ حنیفن ہے یعنی کہ ٹرو ان فیتھ, اینڈ آئی ایم ناٹ آف دا آئیڈولیٹرس, اور میں بت پرستوں میں سے نہیں ہوں. ابراہیم ایڈوائزز ہز فادر. ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے والد کو نصیحت کر رہے ہیں. Ibrahim advised, discouraged, and forbade his father from worshipping idols. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نصیحت بھی کی, ان کو تھوڑی ان کی ہمت بھی پست کی تاکہ ان کو مطلب جیسا اس کے اندر تھوڑا روکے, اور پھر ان کو مطلب روکنے کی کوشش کی کہ یہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں اس سے روک جاؤ, یعنی ان کو روکنے کی کوشش کی انہوں نے. جسٹ ایز اللہ اسٹیٹڈ, جیسے کہ اللہ نے کہا اپنی آیت میں, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. And remember when Ibrahim said to his father Azar, یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا, Do you take idols as gods? تو کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو, meaning do you worship an idol instead of Allah, کہ تم بندگی کرتے ہو ان بتوں کی اللہ کو چھوڑ کر. انی اراک و قومک, Verily I see you and your people, میں دیکھتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کے لوگوں کو, who follow your path, جو آپ کا راستہ فالو کر رہے ہیں, اتباع کر رہے ہیں, فی ضلال مبین,
تو ضلال مبین پہ ہے وہ، ان مینیفیسٹ ایرر یعنی کہ بہت ہی کھلی گمراہی. وانڈرنگ ان کنفیوژن یعنی بھٹک رہے ہیں وہ کنفیوژن میں یعنی الجھے ہوئے. unaware of where to go ان کو یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے جائے تو کہاں جائے. therefore you are in disarray and ignorance تو تم جو ہو وہ بہت ہی مطلب بھٹکے ہوئے اور مطلب غافل ہو. and this fact is clear to all those who have sound reason اور یہ حقیقت ان کے اوپر بہت ہی واضح ہے کہ جن کے پاس بالکل صحیح مطلب وجوہات ہے. اللہ also said وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اب یہ ہے سورہ مریم کی آیتیں 19 نمبر کی سورہ مریم، اس کی آیت نمبر 41 سے لے کے 48 تک ہے. تو یہ آیتیں پہلے میں پڑھوں گی پھر اس کے ترجمہ مانی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي إِبْرَاهِيمَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. And mentioned in the book یعنی book کون سی؟ قرآن ہے، the Quran. And mentioned in the book, the Quran, the story of Ibrahim alayhi salam. Verily he was a man of truth. یقیناً یعنی کہ ایک تو پہلے قرآن میں سے ابراہیم علیہ السلام کی جو قصہ ہے اس کا ذکر کرو. پھر اللہ کہتا ہے یقیناً وہ ایک بہت ہی سچے انسان تھے. He was a man of truth, a prophet اور وہ نبی بھی تھے. When he said to his father جب انہوں نے اپنے والد سے کہا oh my father یا ابتی وہی ہے بہت رسپیکٹ کے ساتھ پیار سے بولتے ہیں نا. Why do you worship that which hears not, sees not and cannot avail you in anything oh my father. یہ آپ کس کی بندگی کر رہے ہیں؟ یہ ان کی کیوں بندگی کرتے ہیں جو سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں اور کچھ بھی تمہارے لیے نہیں کر سکتے فائدہ کسی بھی بات میں. اے میرے ابا verily there has come to me of knowledge that which came not unto you. یقیناً میرے پاس جو چیز آئی ہے علم میں سے وہ آپ کے پاس نہیں آئی ہے. so follow me تو میری اتباع کرو. I will guide you to a straight path. میں تمہیں ہدایت دوں. ہدایت جو ہے تم آپ کو یعنی I will guide you. میں تمہیں گائیڈ کروں گا، ہدایت دوں گا سیدھے راستے کی. Oh my father, verily I fear lest a torment from the most beneficent Allah overtakes you. کیا ہے میرے ابا مجھے بڑا خوف ہے، یقیناً مجھے بڑا خوف ہے کہ کہیں کوئی مطلب بہت ہی سخت عذاب رحمان کے پاس سے نہ آ جائے. یعنی رحمان کا ورڈ یہاں پر ہے کہ رحمان ایک رحمان ہے جو تم سے بے انتہا پیار کرتا ہے. تو وہ رحمان جو ہے اس کے پاس سے یعنی آپ کے لیے عذاب آ جائے گا نا، کہ وہ عذاب آئے گا. اٹ ول overtake you so that you become a companion of shaitan in the hellfire. تو تاکہ پھر آپ بن جاؤ گے ساتھی شیطان کے آگے جہنم میں. He the father یعنی he said ابھی فادر جو ہے اس نے کہا do you reject my gods او ابراہیم. تو تم کیا میرے جو بھی معبود ہیں ان کو تم رد کر رہے ہو یا ابراہیم.
If you stop not this, اگر تم اس سے رکے نہیں, I will indeed stone you, میں تمہیں رجم کر دوں گا. So get away from me safely before I punish you. چلے جاؤ یہاں سے, اس سے پہلے کہ میں تم پہ عذاب لاؤں, پنش کروں. یعنی ابراہیم said, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, peace be on you, السلام علیکہ. I will ask forgiveness of my Lord for you. میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا. Verily, he is unto me ever most gracious. یقیناً وہ تو میرے ساتھ بہت ہی مطلب وہ رحمان ہے, رحم کرنے والا. And I shall turn away from you and from those whom you invoke besides Allah. اور میں آپ سے بھی پلٹ جاؤں گا اور ان لوگوں سے بھی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہیں. And I shall call on my Lord. میں اپنے رب کو پکاروں گا, دعا کروں گا. And I hope that I shall not be unanswered in my invocation to my Lord. اور مجھے یقین ہے کہ جب یعنی میں اپنے رب سے جب دعائیں کروں گا تو وہ میری دعا کو یعنی اس کا جواب دے گا اور مجھے مطلب میری دعائیں لوٹا نہیں دے گا. Ibrahim continued asking for forgiveness for his father for the rest of his father's life. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے والد کی جب تک حیاتی تھی تب تک انہوں نے استغفار کیا ان کے لیے, کیونکہ وہ زندہ ہے تو زندہ کے لیے تم ہدایت مانگ سکتے ہو, لیکن ایک بار اگر انسان چلا جائے کفر پہ پھر تم اس کے لیے کچھ بھی دعا نہیں کرنا چاہیے. When his father died an idolater, تو جب ان کے فادر جو ہے وہ مطلب گزر گئے اور ان کو وہ ایز این آئیڈولیٹر گئے, اینڈ یعنی کہ مطلب بت پرست تھے. And Ibrahim realized this fact, اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز کا احساس ہو گیا. He stopped asking Allah for forgiveness for him and disassociated himself from him. اور انہوں نے جب ان کو یہ احساس ہو گیا, انہوں نے ریئلائز کر لیا, تو انہوں نے وہ استغفار جو کر رہے تھے اپنے باپ کے لیے اللہ سے وہ بند کر دیا اور اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیا. اللہ said, اب یہ دوسری ہے سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 114. وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. And invoking for his father's forgiveness was only because of a promise he had made to him. اور ان کا پکارنا اپنے والد کے استغفار کے لیے دعائیں مانگنا وہ صرف اس لیے تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا, تو وہ اس وعدہ جو کیا تھا اس کو نبھانے کے لیے وہ مانگ رہے تھے. But when it became clear to him that he was an enemy to Allah, تو جب ان کے سامنے کھلی بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کے دشمنوں میں سے تھے, he disassociated himself from him, تو انہوں نے اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیا جیسے کوئی رشتہ نہیں ہے. Verily, Ibrahim was patient in supplication and forbearing. اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنی دعاؤں میں بھی بہت صبر رکھتے تھے اور بہت ہی برداشت کرتے تھے. It was recorded in the Sahih, اور صحیح کے اندر یہ لکھی ہوئی بات, ابراہیم will meet his father Azar on the day of resurrection. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے ملیں گے. And Azar will say to him, اور وہ آزر جو ہے مطلب وہ ان سے کہے گا اپنے بیٹے سے, مائی سن, اے میرے بیٹے, دس ڈے آئی ول ناٹ ڈس اوبے یو, یہ آج کا دن جو ہے نا میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا, یعنی تم جو بولو گے میں سنوں گا, لیکن ناؤ اٹ از ٹو لیٹ. ابراہیم ول سے, او لارڈ, یو پرومسڈ می ناٹ ٹو ڈسگریس می آن دا ڈے دے آر ریزریکٹڈ, کہ اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے کبھی بھی مطلب مجھے بے عزتی نہیں ہوگی اس دن قیامت کے دن کہ جب یہ سب اٹھائے جائیں گے. And what will be more disgraceful to me than cursing and dishonoring my father? تو اس سے بڑھ کر میرے لیے بے عزتی کیا ہوگی کہ میرے ہی باپ کو یعنی کہ بد دعا اور اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے. Then Allah will say, O Ibrahim, look behind you. اللہ کہے گا, یا ابراہیم اپنے پیچھے پلٹ کے دیکھو. He will look and there he will see that his father was changed into a male hyena
covered in dung. تو وہ پلٹ کے جب پیچھے دیکھیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے باپ کو بدل دیا گیا ہے، وہ جو بھیڑیے یا ہائنا جو ہے میل، یعنی کہ اس میں جو میل ہے یعنی وہ، اور پورا کے پورا وہ گوبر سے پورا کورڈ ہے. which will be caught by the legs. اس کو پیروں سے پکڑ کے and thrown in the hellfire. اس کو پھینک دیا جائے گا آگے جہنم میں. استغفر اللہ. توحید becomes apparent to ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اللہ کی بندگی جو ہے وہ ان کے لیے اب بالکل ویسی ہو گئی، یعنی ظاہر ہو گئی. اللہ اسٹیٹمنٹ وَكَذَلِكَ نُورِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Thus did we show Ibrahim the kingdom of the heavens and the earth. اور ہم نے بتلایا ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت، یعنی کہ اس کی پوری جو کنگڈم ہے وہ بتایا ہم نے. Means when he contemplated about the creation of the heaven and the earth. کہ جب وہ غور و فکر کر رہے تھے تخلیق پہ آسمانوں اور زمین کی. We showed Ibrahim the proofs of Allah's oneness. تو اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو بتایا کہ اللہ کا ایک ہونا، وحدانیت اللہ کی over his dominion، اس کی کائنات پہ، and his creation، اس کی مخلوقات پہ، which indicate that there is no God or Lord except Allah. جس سے یہ ظاہر ہوا کہ کوئی بھی نہ تو خدا ہے اور نہ ہی کوئی رب ہے سوائے اللہ کے. اللہ said in another آیت، پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ ہے سورہ نمبر 10 یعنی سورہ یونس کی آیت نمبر 101. Say behold all that is in the heavens and the earth. کہو ان سے کہ دیکھو ذرا غور کرو آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمین کو. اور پھر نیکسٹ ہے سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 9. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب. See they not what is before them and what is behind them. کیا یہ دیکھتے نہیں ان کے آگے کیا ہے اور ان کے پیچھے کیا ہے؟ یعنی کہ مطلب آگے جو نظر آتا ہے اور پیچھے وہ جو پاسٹ ہے. تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ان پیچھے بھی، یعنی پیچھے کا مطلب ہے پاسٹ میں، تو پاسٹ میں کیا کیا ہوا ہے وہ یہ دیکھتے نہیں. آف دا ہیون اینڈ دا ارتھ، اور یہ آسمانوں اور زمین کو بھی. اف وی ول اللہ کہتا ہے اگر ہم چاہیں we sink the earth with them، تو ہم زمین کو دھسا دیں گے ان کے ساتھ. اور cause a piece of the sky to fall upon them، یا پھر ہم آسمان سے اگر آسمان کا ایک ٹکڑا ان پہ گرا دیں تو کیا ہوگا؟ سب ختم. Verily in this is a sign for every servant who turns to Allah. یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، یعنی کہ توبہ کے لیے بھی پلٹتا ہے وہ. تو یعنی اس نے جو بھی زندگی بتائی جیسی اس کو پتہ چلتی سب باتیں تو پھر وہ اللہ کی طرف مڑتا ہے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ that he be one of those who have faith with certainty، تاکہ وہ بن جائے وہ جس کا ایمان ہے بہت ہی یقین کے ساتھ. اللہ said next فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ when the night overcame him، تو جب رات آئی ان کے اوپر اندھیرا کور کر دیا ان کو. covered him with darkness. رَآ كَوْكَبًا he saw a كوكب یعنی the star. قال هذا ربي فلما أفل he said this is my Lord but when it أفل یعنی جب وہ ڈھل گیا، سیٹ ہو گیا، meaning وہ سیٹ ہو گیا تو یہ میرا رب ہے مگر یہ تو سیٹ ہو گیا. he said قال لا أحب الآفلين I like not those that set، مجھے نہیں پسند جو ڈھل جائے. Qatada commented Ibrahim knew that his Lord is eternal and never ceases. ابراہیم علیہ السلام کے بعد معلوم تھی کہ میرا رب جو ہے وہ ایٹرنل ہے، یعنی کہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، زندہ، کبھی نہیں ختم ہوگا.
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. When he saw the moon rising up, جب انہوں نے دیکھا چاند کو اوپر, he said this is my Lord, یہ میرا رب ہے. But when it set, لیکن وہ بھی سیٹ ہو گیا, he said unless my Lord guides me I shall surely be among the misguided people. جب تک کہ میرا رب میری ہدایت نہیں کرتا تو یقیناً میں ہو جاؤں گا بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. When he saw the sun rising up, he said this is my Lord. تو پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا اوپر, جیسے سورج چڑھ آتا ہے نا, تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا ارے یہ میرا رب ہے. This radiating rising star is my Lord. یہ چمکدار اور اتنا یعنی اوپر, جیسے اوپر آتا جاتا ہے نا مطلب سورج, تو یہ تو رائزنگ سٹار ہے, یہ میرا رب ہے. ہاذا اکبر, دس از گریٹر, یہ تو بہت بڑا ہے. بگر دین دا اسٹار اینڈ دا مون اینڈ مور ریڈینٹ. ارے یہ تو ستارے سے, چاند سے بھی بڑا ہے, اور پلس اس کی روشنی بھی بہت ہے. فلما افلت, بٹ وین اٹ افلت سیٹ, یعنی وہ بھی سیٹ ہو گیا نا. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. تو انہوں نے کہا انی وجہت وجہیہ. He said, O my people, I am indeed free from all that you join as partners in worship with Allah. تو اے میرے لوگوں, انہوں نے کہا میں بری ہوں اس سے جو تم جوائن کرتے ہو اللہ کی بندگی میں دوسرے مطلب شریکوں کو. Verily I have turned my face. یقیناً میں نے تو اپنا چہرہ کر لیا ہے. Meaning I have purified my religion and made my worship sincere. کہ میں نے تو اپنے آپ کو بہت پاک اور مطلب طاہر کر لیا, طیب کر لیا ہے میں نے میرے دین میں, اور میری بندگی جو ہے وہ بہت یعنی اخلاص ہے اس میں, sincere. للذی فطر السماوات والارض, towards him who has created the heavens and the earth. اس کی جانب, یعنی میں نے اپنے آپ کو اس کی جانب کر لیا ہے جس نے تخلیق کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی. who originated them and shaped them without precedence. جس نے ان کو خود پہلی بار بنایا, ان کے شیپ, ان کا جو بھی ان کا آکار ہے وہ بھی جبکہ پہلے, یعنی کہ کہیں سے یہ سب سے پہلے بولتے نا سبقت کر جو کرے, وہ جو پہل کرے وہ اللہ ہے. اللہ نے یہ چیز کیا, کہیں کوئی چیز نہیں تھی. حنیفن, حنیفن اوائڈنگ شرک اینڈ ایمبریسنگ توحید. حنیفن یعنی وہ یہ دا ٹرو, کہ جو شرک کو اوائڈ کرے اور توحید کو مطلب اپنائے. دس از وائی ہی سیڈ نیکسٹ. اسی لیے انہوں نے آگے کہا وما انا من المشرکین and I am not of the idolaters. میں تو مشرکین میں سے نہیں ہوں, بت پرست نہیں ہوں میں. Prophet Ibrahim debates with his people. ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ وہ بحثم بحثی جو ہوتی ہے وہ کر رہے. We should note here that in these ayat ابراہیم علیہ السلام was debating with his people. اور اس چیز کو یہاں دھیان دو کہ وہ جو پہلے بھی جو کہہ رہے تھے یہ میرا رب ہے, یہ میرا رب ہے, یہ چاند, یہ ستارہ, یہ سورج, تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ حجت کر رہے تھے, ایکسپلیننگ, یعنی تاکہ ان کو اس مقام پہ لے کر آئیں. ایکسپلیننگ ٹو them the error of their way in worshipping idols and images. تاکہ ان لوگوں کو وہ بتائیں کہ دیکھو تم کیا غلط کر رہے ہو, تم جو ہو جو بندگی کر رہے ہو یعنی بتوں کی اور جو بھی تماثیل ہیں یعنی ان کی. اب اس میں ہے پوائنٹ نمبر 1. In the first case with his father, سب سے پہلا انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا. Ibrahim explained to his people their error in worshipping the idols of earth. کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو مطلب اس چیز کو بہت اچھے سے بتایا کہ جو ان کی غلطی ہے کہ یہ زمین کے جو تم بت بنا کے ان کی مطلب بندگی کرتے ہو, اس میں بہت بڑی غلطی ہے. which they made in the shape of heavenly angels. کہ تم جو ہو تم سوچتے ہو کہ ہم نے ان کو مطلب جو آسمانی یعنی فرشتے کے ہم نے ان کو آکار دیے ہیں, so that they intercede on their behalf, تاکہ وہ جو ہے ان کی طرف سے یعنی کہ سفارش کریں گے with the glorious creator, جو شاندار جو ہمارا خالق ہے اس سے. His people thought that they are too insignificant to worship Allah directly. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ
اللہ کی بندگی ہم ڈائریکٹ کریں تو ہم تو یعنی اس کے لیے بہت ہی ایک دم ایسے ہیں جیسے کہ بولتے ہیں نا نئی کے برابر. اینڈ دس از وائی دے ٹرن ٹو دا ورشپ آف اینجلس. اسی لیے وہ فرشتوں کی یعنی فرشتوں کو دیویاں مان کے ان کی بندگی کر رہے تھے. ایز انٹرسیسرز ود اللہ فار دیئر پروویژنس گیننگ وکٹری اینڈ اٹیننگ دیئر ویریس نیڈس. تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کرے اللہ کے پاس تاکہ ہمیں رزق ملے، ہمیں کامیابی اور فتوحات ملے، اور ہماری جتنی بھی ضروریات ہے طرح طرح کی وہ سب ہم کو حاصل ہو جائے. پھر پوائنٹ نمبر 2 جو ہے اس میں ہے ہی دین ایکسپلین ٹو دیم دا ایرر دا ڈیویشن آف ورشپنگ دا 7 planets. یعنی لوگ وہ 7 جو کرے ہیں مطلب جو پلینٹس ہیں اس کی پوجا کر رہے تھے نا. which they said were the moon, Mercury, Venus, the sun, Mars, Jupiter and Saturn. یہ سب کی بندگی کر رہے تھے لوگ. The brightest of these objects and the most honored to them were the sun, the moon, then Venus. ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ چمکدار اور ان کو یعنی جیسے کہ ان کو لگ رہا تھا موسٹ آنرڈ یعنی بہت ہی باعزت جو ہے وہ ہے سورج جو بہت بڑا ہے اور اس کی بہت روشنی ہے. پھر اس کے بعد چاند، اس کے بعد وینس. پھر پوائنٹ نمبر 3 جو ہے ابراہیم علیہ السلام may Allah's blessed peace and blessings be on him first proved that Venus is not worthy of being worshipped. تو انہوں نے اس چیز کا مطلب ثبوت دیا کہ دیکھو وینس جو ہے وہ ستارہ اس کی بندگی نہیں کرنی. تو انہوں نے بولا نا یہ چمک رہا ہے ستارہ، یہ میرا رب ہے. اور جب وہ ڈھل گیا تو کہا نہیں یہ تو نہیں ہے. For it is subservient to a term and course appointed that it does not defy. کیونکہ اس کو تو اوبیڈینٹ رہنا ہے. اللہ نے اس کے لیے جو بھی ٹرم رکھا ہے اور جو بھی اس کا کورس ہے جو یہاں سے تم کو یوں جانا ہے اور یہاں جا کے ختم ہونا ہے پھر دوسرے دن رات کو نکلنا، تو اس کو وہ کبھی بھی رد نہیں کر سکتے. یعنی اللہ نے جس کا جو بھی قانون بنا دیا لا وہ اس کو توڑ نہیں سکتے. ناٹ سورونگ رائٹ اور لیفٹ، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ابھی آج ہم تھوڑا رائٹ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، آج ہم تھوڑا لیفٹ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے. وہ جو اللہ نے ان کے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے وہ اسی پہ چلیں گے. وینس ڈز ناٹ ہیو اینی سے ان اٹس افیئرس. اور وینس کا کوئی سے نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات میں کچھ بھی کرے بولے. فار اٹ از اونلی اے ہیونلی آبجیکٹ. وہ ایک آسمان کا ایک آبجیکٹ ہے دیٹ اللہ کریٹڈ جو اللہ نے بنایا اینڈ میڈ برائٹ آؤٹ آف ہز وزڈم. اور اللہ نے اپنی حکمت سے اس کو چمکدار بنایا. وینس رائزز فرام دا ایسٹ اینڈ سیٹس ان دا ویسٹ. اور وینس جو ہے وہ پورب سے اگتا ہے پچھم میں ڈھلتا ہے. ویئر اٹ ڈس اپیئرس فرام سائٹ، پھر وہاں پر وہ غائب ہو جاتا ہے نگاہوں کے سامنے سے. دس روٹیشن از ریپیٹڈ دا نیکسٹ نائٹ اینڈ سو فورتھ. اور یہی سائیکل چلتی رہتی ہے ہر رات کو. سچ این آبجیکٹ از ناٹ ورتھی آف بینگ اے گاڈ. تو ایسی کوئی بھی چیز ایسا کرا کیا کوئی معبود بننے کے لائق ہے، خدا بننے کے لائق ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ابراہیم دین went on to mention the moon in the same manner in which he mentioned Venus and then the sun. ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے سے اسی طرح سے چاند کا بھی ذکر کیا، اسی طرح سے وہ ستارے کا وینس کا بھی کیا اور سورج کا بھی کیا تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا جھنجھوڑے. When he proved that these 3 objects were not gods, تو انہوں نے بتا دیا کہ نہیں یہ 3 جو ہے یہ کوئی خدا نہیں ہے. Although they are the brightest objects the eyes can see. جبکہ جو اتنا چمکدار ہے وہ کہ جو نگاہیں جس کو دیکھ سکتی ہیں وہ اتنی چمکدار ہیں. قال یا قومی انی بری مما تشرکون. He said, O my people, I am indeed free from all that you join as partners in worship with Allah. کہ میں بری ہوں اس سے کہ اے میرے لوگوں میں بری ہوں کہ تم جو چیز مطلب اللہ کی بندگی میں جو مطلب شریک کرتے ہو جس کو بھی، میں اس سے بری ہوں. میننگ آئی ایم فری فرام ورشپنگ دیز آبجیکٹس. اور میں اس سے بھی بری ہوں کہ میں ان آبجیکٹس کی بندگی نہیں کرتا. اینڈ فرام ٹیکنگ دیم ٹو ایز پروٹیکٹرز. اور ان کو اپنا ولی نہیں سمجھتا. Therefore, if they are indeed gods as you claim, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ نہیں یہ سب معبود ہیں، یہ سب رب ہیں، then all of you bring your plot against me. تو ایک کام کرو تم میرے خلاف سازشیں کرو سب مل کے. And do not give me respite. اور مجھے مہلت بھی مت دینا. یعنی تم لوگ کر لو نا پھر جو بھی کرنا ہے وہ میرے لیے، مجھے مہلت بھی مت دینا.
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. Verily I have turned my face towards him who has created the heavens and the earth حنیفا and I am not one of the idolaters. یقیناً میں نے اپنا چہرہ کر لیا اس کی جانب، اللہ کی جانب، جس نے تخلیق کیا آسمانوں کی زمین کی، اور حنیفاً یعنی کہ ٹرو، اینڈ آئی ایم ناٹ ون آف دا آئیڈولیٹرس، اور میں بت پرست نہیں ہوں، مشرک نہیں ہوں. میننگ آئی ورشپ دا کریٹر آف دیز تھنگس. ان چیزوں کا جو بنانے والا ہے میں تو اس کی بندگی کرتا ہوں. who originated and decreed them، جس نے ان کو بنایا پہلی بار، اور ان کے جو بھی ان کا مطلب قضا جو ہے، جو بھی ہونی ہے، جس وقت ان کو ختم ہونا ہے، وہ بھی اللہ نے بنا دیا. اینڈ who governs their affairs and made them subservient، اور کون ہے جو ان کے پورے معاملات کو جو پورا مطلب جو دیکھتے، گورن کرتے، اور جنہوں نے ان کو مطلب اپنا فرما بردار بنایا، کون ہے وہ؟ تو اللہ ہے. اٹ از ہی اللہ in whose hand is the dominion of all things. وہی تو ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے. And he is the creator, Lord, King and God of all things in existence. اور وہ ہے خالق، رب اور ملک and وہ مطلب معبود of all things in existence. جتنی بھی چیزوں کا وجود ہے وہ سب چیز کا وہی خدا ہے. And another آیا، ایک اور آیت ہے، اللہ said. یہ سورہ عرف، سورہ عرف 7 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 54. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبوہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. Indeed your Lord is Allah. یقیناً تمہارا رب اللہ ہے. Who created the heavens and the earth in 6 days. 6 دنوں کے اندر. وہ 6 دن ہمارے دن نہیں ہے، 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے وہ. تو وہ جو 6 دن ہے اس میں اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا. And then he استوى یعنی روز اوور، یعنی اپنے تھرون پہ جو اپنا عرش ہے اس کے اوپر پھر اللہ پراجمان ہوا، یعنی روز اوور بولا جاتا ہے استوا. He brings the night as a cover over the day. رات کو وہ لے آتا ہے دن کے اوپر جیسے ڈھانک دیا اندھیرے سے. Seeking it rapidly، اور پھر دوسرا اس کے پیچھے آ رہا ہے. And he created the sun, the moon, the stars, subjecting them to his command. اللہ کے حکم کے اوپر یہ سب چل رہے ہیں. سورج، چاند، ستارے سب کے سب فرما بردار ہیں اس کے حکم کے. وہ فرما بردار ہے، سوچو انسان نہیں ہے نا مگر. Surely his is the creation and commandment. یقیناً اسی کی ہے ساری تخلیق اور اسی کا ہے سارا حکم. Blessed be Allah، یعنی وہ تبارک اللہ، the Lord of all that exist، یعنی بابرکت ہے وہ اللہ، اور وہ رب ہے ہر اس چیز کا جس کا وجود ہے. اللہ ڈسکرائبڈ پروفٹ ابراہیم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے بیان کیا، جو کہ سورہ نمبر 21 سورہ انبیاء آیت نمبر 51-52. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. And indeed we bestowed aforetime on Ibrahim his portion of guidance. تو ان کا جو مطلب ہدایت کا ان کا حصہ تھا وہ ہم نے ان کے اوپر ان کو عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو پہلے. And we were well acquainted with him، اور ہم ان سے باخبر تھے بہت اچھی طرح. When he said to his father and his people، اور جب وہ کہہ رہے تھے اپنے باپ سے، اپنے لوگوں سے، اپنی قوم سے، What are these images؟ یہ کیا ہے تمام جو امیجز ہیں، یہ جو آکار ہیں، جو بت ہیں. ٹو وچ یو آر ڈیووٹڈ، تم جس کی مطلب پوجا کر رہے ہو. عاکفون یعنی اس کا دھیان دھر کے بیٹھتے نا اعتکاف میں، تو وہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ These ayat indicate that Ibrahim was debating with his people about the shirk they practiced. اس آیت سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے لوگوں سے ہمیشہ اس طرح کی حجت کر قائم کرتے تھے، وہ جو شرک جو وہ پریکٹس کر رہے تھے اس کے لیے.
اس کا مطلب یہ نہیں انہوں نے کبھی کسی اور کی بندگی نہیں کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔